آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 44 ہے، اور کلاس نمبر 44 میں سورہ قریش کی آیت نمبر 3 اور 4 کو پڑھیں گے۔ یہاں سے سبق شروع کریں گے اور یہاں تک سبق کو پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ بھی پڑھیں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، اور یہ جو لفظ ہے یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا۔ جب اس لفظ کو پڑھیں گے تو یہ جو لام ہے اس لام پر قلقلہ نہیں کریں گے، یعنی اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے فل فل فل، اس طرح نہیں، بلکہ فل فل یا بودو فل یا بودو فل یا بودو فل یا بودو فل یا بودو، 4 مرتبہ پڑھے گا۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے اور اس لفظ کے شروع میں را ہے، را کے اوپر زبر ہے، لہٰذا را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے را را را، بلکہ اسے پڑھیں گے را را را۔ اب اس لفظ کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ، جیسے رب رب رب، 4 مرتبہ۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے اور اس لفظ میں یہاں پر دیکھیں یہ ذال ہے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، یعنی سی ٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے، اور اس حرف کی سی ٹی کی آواز کو ختم کرنے کے لیے زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سرے سے جب لگائیں گے تو ذال کے اندر جو سی ٹی کی آواز ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس لفظ کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے ہازل ہازل، اس طرح سے نہیں، بلکہ ہازل ہازل ہازل، 4 مرتبہ۔ یہ لفظ ہے بیتی، لیکن اسے وقف میں پڑھیں گے۔ جب وقف میں پڑھیں گے تو تا کے نیچے جو زیر ہے اسے ختم کر دیں گے اور تا کو ساکن پڑھیں گے، جیسے بیت۔ اور اسے پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ تا کو پڑھیں تو تا پر قلقلہ نہ ہو، یعنی اس طرح سے نہ پڑھا جائے بیت بیت، اس طرح سے نہ پڑھا جائے، بلکہ تا پر جب آپ پہنچیں تو آواز ختم ہو جائے، جیسے بیت بیت بیت، 4 مرتبہ۔ اب اس پوری آیت کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ پڑھیے گا، اور جب آپ پڑھیں تو اس طرح سے نہ پڑھیے گا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس طرح سے نہیں، بلکہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، 3 مرتبہ۔ اب ان 2 الفاظ کو پڑھیں گے۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں یہاں پر مد منفصل کی علامت ہے، تو اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ الذی اطعمہم الذی اطعمہم الذی اطعمہم، 4 مرتبہ۔ اب ان 2 الفاظ کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفاء میں سے ہے، لہٰذا نون ساکن میں اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر غنہ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ زبان تالو سے لگا کر غنہ کریں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ زبان تالو سے ہٹا کر جب آپ غنہ کریں گے تو اخفاء کے مطابق غنہ درست ہوگا، جیسے من جوع من جوع من جوع، 4 مرتبہ۔ اگر اس لفظ پر وقف نہ کرنا ہو بلکہ اس لفظ کو آگے اس لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو
تو پھر یہاں پر تنوین اور تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہونے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا، اور پھر اسے اس طرح پڑھیں گے جوع و آمنہم۔ اب ان تینوں الفاظ کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ 4 مرتبہ۔ اب یہاں سے یہاں تک اس آیت کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ پڑھیے گا، لیکن جب آپ پڑھنا شروع کریں تو سانس اندر کی طرف کھینچ لیجیے گا تاکہ آپ ایک ہی سانس میں پوری آیت کو پڑھ سکیں۔ جیسے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف 3 مرتبہ۔ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا، اس سبق کو آپ اپنے طور پر اچھی طرح یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ کے پڑھنے میں مزید بہتری آتی رہے۔